تحبون الله فاتبعوني ويحببكم الله. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، جس آیت شریفہ کو ہم نے اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کر رہی ہے وہ قرآن پاک کی وہ مشہور آیت شریفہ ہے جو جہاں پر آپ لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ. جس وقت میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس وقت میں میرے آقا کے پہچاننے والے اس روئے زمین پر بے شمار قومیں تھیں، بے شمار، جو آسمانی کتابوں کو ماننے والی تھی، آسمانی مذاہب کے دعویدار تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم تھی، یہودی تھے، عیسائی تھے، مجوسی تھے، اور دیگر آسمانی کتابوں کو ماننے والے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے. بلکہ آپ کو تعجب اس بات پر ہوگا کہ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی نسلی اولادیں بھی تھی. کون تھی؟ نسبی اولادیں، نسلی اولادیں بھی تھی. چنانچہ مکی مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر میں ام سابقہ کی کتابوں میں جو میرے آقا کی عظمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا تھا، یا ان نبیوں نے جب یہ اشارہ فرما دیا تھا، تو ان آسمانی کتابوں کے ماننے والے بڑی عظمتوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر میں آباد رہے اور وہاں کے شہروں کو آباد کیا، تاکہ وہ نبی آخر الزمان دو جہاں کے مالک میرے آقا جب اس دنیا میں مبعوث ہوں گے تو ہماری زندگیاں وفا نہ کرے گی تو کم از کم درجے کے اندر میں ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ تو کم از کم میرے آقا کے دیدار کو، فضیلت کو حاصل کر لیں. مدینے کی تاریخ اور مکے کی تاریخ، ابراہ نے جب حملہ کیا، مشہور واقعہ ہے، اس طرف اشارے کرتا ہوں. جب ابراہ نے یہ دیکھ لیا کہ وہاں پر اس کے سارے ظاہری اسباب فیل ہو کر حضرت خواجہ ابو مطلب کی وہ کرامت اور وہ معجزہ جب ظاہر ہو گیا، کیا ظاہر ہوا کہ جب حضرت خواجہ ابو مطلب، چونکہ میلاد کی محفل ہے اور بھائی معاف کیجئے کہ یہ ہماری خانقاہ محمدی کی محفل ہے، یہ علم میں اضافے کے لیے یا تراری بیان کے سننے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کچھ حقیقتوں کے رخ کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے. یہ گویا کہ کچھ اپنی آپ کمائی کو حاصل کرنے کی محفلیں ہیں. یہ بات کہ اپنی محنت و مزدوری کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے روزانہ 100-200 روپے کی کمائی ایک طرف میں ہو، بالمقابل ایک طرف میں دوسرے ان انسانوں کی ترقی ہو جو لمحوں اور منٹوں کے اندر میں کروڑوں روپے کما لیتے ہو، تو اس طرف میں حرص اپنے پیٹ کو نہیں بھر سکتی. اسی طریقے سے یہ خانقاہ محمدی کی محفلیں جو ہوتی ہیں، یہ بھی ہم کو تو اپنے ہی معاملے کے اندر میں فکر مند ہونا ہے، اور یہی ہماری محنت کا میدان ہے اور یہی عنوان ہے کہ جو ہمارے قلب کی دنیا ویران ہے، جو ہمارے دل کی کیفیتیں دور ہے، اور جو آبادیاں قرآن و حدیث نے ہمارے قلب کے منور ہونے کی بتائی ہے، ان سے بہت دور دور تک تعلق ہم کو اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا. تو یہ سر پھٹول کی یہ محنتیں رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، خانقاہ محمدی کی نسبتوں کے ذریعے سے جو محفلیں ہو رہی ہے اور جو کچھ نظام چل رہا ہے، اس کو نہ سمجھایا جا سکتا ہے، بلکہ بعض وہ چیزیں ہوتی ہے کہ جس کو سمجھ کر کرنا پڑتا ہے، اور بعض وہ چیزیں ہوتی ہے جس کو کرنے کے بعد میں سمجھ میں آتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے یہ جو ہماری محافلیں ہیں، یہ اس کی بنیاد اصل
محفلوں کا سجا کر انسانیت کو اور امت کو یہ دوسرے نمبر پر ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہماری اپنی کمائی اور ہمارے اپنے قلب کی نورانیت۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سارے انسان ہلاک ہے، ہلاکت میں ہے، صرف ان لوگوں کے جو قلب سلیم لے کر رب کے پاس تک پہنچے۔ قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ قلب سلیم سے صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ قلب جس میں اسلام نہیں، قرآن و حدیث کے میرے پاس موجود ہے، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، لیکن بچوں کو حوالوں کی ضرورت نہیں ہے، اعتماد کی ضرورت ہے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم اصل میں جس قلب کے اندر میں عشق مصطفیٰ ہے وہ قلب سلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے پاس میں ہلاک ہے سارے انسان، صرف ان لوگوں کے جو ہمارے پاس میں قلب سلیم کو لے کر پہنچے۔ اور رب کا معاملہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ اعمال کا حساب و کتاب تو مسلمانوں سے قیامت میں کیا جائے گا، معاملہ تو الجھے گا تو پھر مسلمان بن کر قیامت میں پہنچیں گے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیا علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا، اپنی زندگی کو کیسے گزارا اور اپنی جوانی کو کیسے گزارا، حقوق اللہ کو ادا کیا کہ نہیں، حقوق العباد کو ادا کیا کہ نہیں، یہ سارا کا سارا معاملہ تو قیامت کے میدان میں مسلمانوں سے ہوگا۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت عطا فرما دے، جو اپنی زندگی میں لکھ پتی بننے سے زیادہ فکر اور کل کے روزی روٹی کی فکر سے زیادہ اور کل صبح ہو کر صحت مند میں اٹھوں اس سے زیادہ فکر، اور جس کو فیوچر کی اور مستقبل کی فکر سے زیادہ میرے آل اولاد کی، میری ناتی اور پوتی کی، اس فکر سے زیادہ اس کو یہ فکر پیدا ہو جائے کہ یہ لمحہ، اس لمحے کو میں وصول کر کے، یہ میرا لمحہ میرا وصول کرنے کا مطلب کیا کہ یہ لمحہ مجھے میرے دل کے اندر میں میرے مصطفیٰ کا عشق پیدا کر دے۔ اور یہ دولت اگر کسی کو نصیب ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر انسان ہلاکت میں پہنچے گا میرے پاس میں صرف ان لوگوں کے لیے جو قلب سلیم لے کر میرے پاس میں آئے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے تو وہ رخ ہے، عبادات اور اعمال کا قابل قدر ہے، یہ راستہ ہے، یہ ذریعہ ہے اس حق تک پہنچنے کا۔ حیدرآباد یہاں سے 300 کلومیٹر دور ہے، لیکن آپ نکلتے ہی جاتے ہیں، جیسے ہی 4 وے پر پہنچیں گے وہاں پر حیدرآباد نظر آ جائے گا آپ کو۔ حیدرآباد کا اشارہ ہے لیکن وہ حیدرآباد نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے کہ راستے کی نشاندہی ہے کہ یہ راستے پر سے چلو۔ عبادات و اعمال خدا کی قسم رہبری ہے عشق مصطفیٰ کی۔ اگر عشق مصطفیٰ حاصل نہیں ہوا تو وہ قلب سلیم نہیں ہے اور خطرے میں ہے۔ فضل خدا کی یہ الگ چیز ہے، وہ کافر کو بھی جہنم میں نہ ڈالے، وہ اختیار والا ہے۔ زندگی بھر کی زانیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں پہنچا دے، وہ اختیار ہے۔ لیکن قانون جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا وہ کیا بنا دیا کہ میرا قانون، میں نے قانون پر چلنے کے بعد میں تم اپنے آپ کو چلاؤ، فضل میرا ہوگا تو میں تمہیں بخشوں گا، تم کو میں جنت میں داخل کروں گا، لیکن تمہارا میرے اوپر حق نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، حق ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دنیا میں قلب سلیم کو بنا لیا ہوگا، اپنے قلب میں عشق مصطفیٰ کو پیدا کر لیا ہوگا۔ تفصیل کے بغیر اشارہ کر دیتا ہوں، تفصیل کے بغیر اشارہ کر دیتا ہوں، ہر لائن اپنی جگہ قابل قدر ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن عبادات اور اعمال اور دین اور شریعت یہ سب کچھ منزل نہیں ہے، راستے ہیں، راستے ہیں۔ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بڑی گمراہیت ہے کہ ہم راستے کو منزل سمجھ جائیں۔ مجھ پر آپ نے اعتماد کیا، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے حیدرآباد جانا ہے، اب میری ہمت نہیں ہے کہ میں تم کو اپنے ساتھ میں لے کر حیدرآباد جاؤں، یا تمہارے معاملے کے اندر کچھ خیانت کا جذبہ میرے اندر دھوکے کا اگر پیدا ہو گیا تو تمہارے بھولے پن سے فائدہ آپ اٹھا کر میں آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر لے جا کر بڑا لائٹ کا بڑا بورڈ کے جہاں پر حیدرآباد لکھا ہوا ہے، حیدرآباد سٹی، حیدرآباد اتنے کلومیٹر کا بورڈ ہے، تو بولے کہ تم کو پڑھنا نہیں آتا نا، پھر
پڑھنے والے آدمی کو بلاؤں. بلائے پڑھنے والے آدمی کو, بھائی یہ کیا ہے؟ اب اس نے کہا کہ حیدرآباد. بس شکریہ, میں چاہتا تھا کہ آپ حیدرآباد, آپ کی زبان سے حیدرآباد مل گیا ہے مجھے, بہت آپ کا شکریہ. وہ نادان تو بیچارہ حیدرآباد کے نام کو منزل سمجھ لیا ہے, منزل سمجھ لیا ہے, اور پروف کے لیے اور اسسٹنٹ بنانے کے لیے چکر میں یہ ڈال دیا کہ راستے کو منزل سمجھا دیا. اب وہ نادانی کی وجہ سے وہیں پر بیٹھا ہوا ہے. اب کوئی اس کو یہ کہے کہ بھائی یہاں کیوں بیٹھ گیا, تو کہنے لگا کہ حیدرآباد کی بڑی فضیلت میں نے سنی تھی, اس لیے میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہوں. تو عقل مند نے کہا کہ تو حیدرآباد میں کہاں بیٹھا؟ نہیں, میں تو تصدیق کر لیا کہ حیدرآباد کا بورڈ ہے. وہی آدمی نہیں بلکہ اس آدمی کے علاوہ دوسرے آدمی نے آ کر حیدرآباد کہہ دیا. لفظ حیدرآباد کو وہ دیکھ لیا. یا رسول اللہ, اپنے کرم سے میلاد کی محفلوں کو سجانے والوں کو خدا کی قسم رب کائنات اگر مجھ کو اور تم سے اگر راضی ہوں گے, اگر اللہ اس کے رضا کی سند زندگی کے اندر ملے گی, تو رب کی طرف سے دنیا میں قبولیت عشق مصطفیٰ کی صورت میں ملے گی. کہہ رہا ہے کہ نہیں حیدرآباد, تو دوسرے لوگوں نے بھی کہا حیدرآباد. اب اس نے کہا کہ یہ حیدرآباد نہیں ہے بلکہ حیدرآباد کی نشاندہی ہے, حیدرآباد کا بورڈ ہے. تو بولے کہ اب یہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں. یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے, دوسروں کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ تمہاری میری قبر منتظر ہے, تمہارے اور میرے کفن انتظار کر رہے ہیں, تمہاری میری آل اولاد تیاری میں ہے, تمہارے میرے دوست احباب اس بات کی چکر میں ہیں کہ کون سی رات ہوگی, کون سا دن ہوگا, اور کتنی بدنصیبی ہوگی کہ سب کچھ تو کیا ہم نے, لیکن اس قبر کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب مطالبہ ہوگا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, کہ اپنے سینے کو کھول کر بتاؤ کہ کیا لے کر آئے ہو, اور قلب سلیم لائے کہ نہیں لائے. اس دل کے اندر میں قلب سلیم کیا ہے؟ نماز قلب سلیم نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ قلب سلیم والے نمازی ہوں گے, لیکن ہر نمازی قلب سلیم والا نہیں ہوتا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ نمازی نماز پڑھ کر بھی ہلاک ہوتے ہیں. اگر وہی منزل تو ہلاکت کیوں؟ لیکن بات کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا احساس ختم ہو گیا اور ہم نے راستے کی نشاندہی کو منزل سمجھ لیا اور مطمئن ہو گئے. ماشاءاللہ ہم ذکر کرنے والے, ہم نماز پڑھنے والے, ہم حج کر چکے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ہم خانقاہ کو جاتے ہیں, ہم پیر پرست ہیں, ہم مرید ہیں. نہیں, یہ راستے ہیں, منزل. اور اسے چھوڑ دو میرے بچوں, لیکن تم سے سوال کرنے کا مجھے حق ہے. اتنی دنیں آپ لوگوں نے خانقاہ محمدی میں 12-13 دن تک مستقل محفل میلاد کا انعقاد کیا, قابل قدر ہے, لیکن ہم اس پر راضی نہیں ہوتے کہ تم نے بہت کیا, اس کے لیے ہم تم کو سرائیں. اس کے بعد سے بھی مستقل محفل میلاد تمہارے گھروں پر ہو رہی ہے, محلوں میں ہو رہی ہے, اور روزانہ ان مصروفیتوں اور مشغولیتوں کے اندر میں چل رہے ہو تم. لیکن یہ سوچو اور یہ غور کرو کہ مقصد حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, کہ منزل کی طرف میں سفر ہے, یا پھر منزل کا بورڈ دیکھ کر وہاں پر بیٹھ گئے. میلاد کا مہینہ آیا, چلو مجلسیں کر لو, رسمی اعتبار سے ختم ہو جائے گا, لنگریں کروا لو, کھا لے اور کھلا لو, بات ختم ہو جائے گی. یا رسمی طور پر آ جاؤ, پڑھ لو, پڑھا لو, سن لو, سنا لو, بات ختم ہو جائے گی. ہماری مثال بھی پھر ان لوگوں کی طرح سے ہوگی کہ جو کسی نے ہم کو اور تم کو لے جا کر اس 4 وے کے اس بورڈ کے اوپر لکھا دیا اور لوگوں سے تصدیق کروا دیا کہ دیکھو حیدرآباد ہے ہی ہے, حیدرآباد ہے کہ نہیں, لکھا ہوا نہیں پوچھا, لیکن حیدرآباد ہے کہ نہیں. چلو ہمارے احمد اللہ صاحبی کو بلا کر, انگلش اچھے پڑھنے والے, بتاؤ تو کیا بولیں گے؟ یہ غلط نہیں بول رہے ہیں, یہ حیدرآباد ہے. کیا ہے یہ؟ حیدرآباد ہے. اب معصوم تو یہ سمجھ لیا کہ یہی حیدرآباد ہے. شاید حیدرآباد ایسی ہوتا کہ جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ, کھم کے پاس میں بیٹھ جاؤ, وہاں لاریاں آتی جاتی رہتی ہے اور وہ روڈ بنا ہوا ہے. اب اس کا تاثر یہ ہے کہ یہی حیدرآباد ہے. دھوکہ نہیں ہے میرے بھائیوں. اصل دین اور شریعت کو دینے کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پہلے
قد جاءکم من اللہ نور. پہلے کیا کیا؟ منزلوں کے بتانے کے لیے نور کو پھیلایا میرے مصطفیٰ نے. پہلے نور ہے، بعد میں کتاب ہے. کیا کیا؟ قرآن کی بات کر رہا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور. پہلے نور کو. کیوں؟ کہ نور سے صحیح منزل سمجھ میں آئے گی، صحیح منزل سمجھ میں آئے گی. اس کے بعد بھی کتاب مبین قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور خدا نہ خواستہ کتاب کو سامنے لا کر نور کو اگر نظر انداز کر دے تو پھر کیا ہوا کہ یہی دھوکہ ہو جائے گا. اس لیے رب العالمین کا نظام بھی یہی رہا کہ پہلے وہ اپنے محبوب کو نور کی شعاعوں سے دنیا کو منور کیا. کیا کیا؟ میرے آقا کے نور سے دنیا کو منور کیا. جب میرے آقا کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو آپ کے نور سے دنیا جگمگا گئی. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب دو جہاں کے مالک میرے وطن مبارک سے جب جدا ہوئے تو اس لمحے میں نے اس نور کو دیکھا نکلتے ہوئے میرے جسم سے جدا ہوتے ہوئے کہ مشرق و مغرب مجھے نظر آنے لگے. کون سا نور تھا؟ لوگوں نے محسوس کیا. حضرت خواجہ ابو مطلب کعبۃ اللہ کے اندر میں عبادت میں مشغول ہے، لیکن فوری پریشان ہو کر بھاگ کے آ رہے ہیں کہ دیکھا کہ کعبہ ہے کہ حضرت آمنہ کے مکان کی طرف میں جھکا ہے. آخر ایسا واقعہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ کیا چیز تھی؟ نور کی پہچان تھی. نور کی پہچان تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ نور کی پہچان تھی. نور والوں نے نور کو پہچان لیا تو پھر کتاب ان کے کام آئی. کتاب ان کے کام آئی جو نور کے ساتھ میں نسبت کو قائم کرے. اور جو میرے آقا کے نور کے ساتھ کی نسبت جن کو نہیں ہے ان کو کتاب کام نہیں آئے گی. کتاب کو لے کر بھٹکیں گے، دنیا میں گمراہ ہوں گے. کتاب کام نہیں آئے گی. کیوں؟ کہ وہ 4 آسمانی کتابیں رکھ کر بھی پہلا وہ جملہ میں نے جو شروع کیا تھا کہ میرے آقا کی جس وقت میں بعثت ہوئی اس وقت میں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کے اندر میں اطراف اکناف کے علاقوں کے اندر میں کون لوگ تھے؟ یہود و نصارہ بڑی عظمتوں کے ساتھ میں میرے آقا کی بعثت کی علامتوں کو اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھ کر معلوم کر کے تم ہم محفل میلاد کا اتنا اہتمام نہیں کر رہے ہیں. چلو یہ تو ایک چیز ہے، لیکن کم از کم یہ بھی قابل قدر ہے کہ وقت تو نکال رہے ہیں، محفلیں تو ہو رہی ہے. کچھ نہ ہونے سے بہت کچھ ہونا ہے یہ، ورنہ یہ نظام کہاں تھا؟ 30-35 سال ہو گئے کہ نظاموں کو بہت دور کر دیا گیا. نور کے نظام کو ختم کر دیا گیا، کتاب کو سامنے لا دیا گیا. اب کتاب ہی کے ذریعے سے تو آدمی پھر اسی کتاب کو کہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بھی قرآن میں، وہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی قرآن میں، وہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی قرآن میں. تو جس کتاب پر جس قرآن پر ایمان رکھتے ہو کتنے قرآن ہیں؟ قرآن تو ایک ہے. پھر یہ دو باتیں کیسے ہیں؟ یہ کیوں غفلت پیدا کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اختلاف کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ نور کی نسبت نہیں ہے، آنکھوں کی روشنی نہیں ہے. اس کے لیے یہ ساری کی ساری غفلت ہے. صحابہ میں نور مصطفیٰ تھا. قد جاءکم من اللہ نور، نور کی نسبت تھی. تو پھر ان کے لیے کوئی الجھن نہیں تھی بلکہ منزل سامنے تھی. اور خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، عرش الہی کے مالک کی قسم، نور اور منزل نالے پاک مصطفیٰ ہے. صرف اور صرف نالے پاک مصطفیٰ ہے. جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں. خدا کا قانون بنا چکا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو معاملہ یہی ہوا کہ وہ قومیں میرے آقا کی ولادت، آپ کی بعثت، آپ کی معجزات اور قرآن پاک کے سارے احکامات اور احادیث کی ساری فضیلتوں کے بعد آج ان کلمہ گو مسلمانوں کے لیے، ہمارے تمہارے لیے مشکل ذرا محسوس ہو رہی ہے. ذرا محسوس ہو رہی ہے. ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ جن کو محسوس ہو رہی ہے ان کے لیے بھی دعوت فکر ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں. کیوں وزن جا رہا ہے؟ کیوں؟ کہ اندر میں قلب نورانیت کا انشراح نہیں ہے بلکہ کچھ اندھیرا ہے. اس کے لیے گڑبڑ ہے. پیٹرول میں پانی ہو تو گاڑی جاگ کھاتی ہے، رکتی اور چلتی ہے.
وائر میں کرنٹ میں اگر کاربن آ جائے تو کبھی آتا اور کبھی جاتا ہے، اور کاربن کو ذرا صاف کر لو، پانی کو ذرا نکال دو، پھر سے وہ روانی اور وہ پھر سے تیزی۔ جو کاربن آیا ہے امت میں اس وقت میں، دینی اعمال اور دینی شریعت کے نظاموں کو لے کر وہ نور کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ میرے آقا کے نور کی تقسیم کے لیے رب العالمین نے ظاہری زندگی کا زیادہ حصہ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کا عطا فرمایا۔ اعلان نبوت 40 سال کے بعد میں نا، اور اعلان نبوت کے بعد پورا قرآن، پوری شریعت، پوری دین اور قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہبری کے لیے 23 سال بڑھ کے کہ 40 سال بڑھ کر۔ اور قانون تو یہی ہے نا کہ زیادہ اہم چیز جو ہوتی ہے اس کو زیادہ وقت ملتا ہے، تو پھر اہم چیز کون سی رہی؟ یہ بات نہیں ہے کہ میرے آقا کو نبی بنایا گیا، بالکل بات غلط ہے۔ میرے آقا تو وہ نبی ہیں کہ جو آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس وقت میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا چکا تھا۔ پھر آمینہ کے لال بن کر آنے کے بعد میں کیا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پھر 40 سال کیا کام لیا؟ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے اپنے نور کو دنیا میں بکھیرا اور اپنے نور کی پرچھائیاں اخلاق مصطفیٰ کی صورت میں، سخاوت کی صورت میں، دشمنوں کو دوست سمجھانے کی صورت میں، جو پتھر مارے پھول پھینکنے کی صورت میں، مکے کی گلیوں میں، اور آپ نے سب کچھ اخلاق کی صورت میں ان کو نور سمجھاتا گیا، نور دیتے گئے، لوگوں کے قلوب تیار ہو گئے۔ چیخ کر کہتے تھے مکے کے سرداران قریش کہ صادق اور امین، یا سیدی یا صادق یا امین۔ کس کو کہتے تھے؟ یہ ایمان نہیں، یہی تو اصل ایمان تھا، یہی تو اصل ایمان ہے۔ ہمارا ایمان تو غرض کے جنت و جہنم کے لیے ہوگا، لیکن اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی میں میرے آقا کی نبوت کا جو نظام چلا وہ نور کا نظام تھا۔ اور کیسے نور تقسیم ہوا، کیسے نور تقسیم ہوا، وہ بات عرض کرتا چلوں کہیں ادھوری نہ رہ جائے۔ ایک بات بالکل ماحول کے خلاف میں آپ حضرات کے سامنے بول جاؤں، آپ کو الجھن کا شکار نہ کر دے، اور آدھی بات سن کر آپ کسی سے اگر پوچھ لے تو پھر آپ کے لیے الجھن کا باعث بن جائے گی۔ مکے اور مدینے کے اندر میں، حجاز اطراف کے اندر میں لوگ، اس وقت میں جو لوگ موجود تھے نا، وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور اپنے آپ کو ان نبیوں کے پیروکار یہود و نصارہ اور مجوسی اور عیسائی تھے۔ اور پھر ان کے آنے کا اہتمام بھی، ابراہہ کا وہ واقعہ ہوا، حضرت خواجہ ابو مطلب نے دیکھا کہ ہاتھیوں کی فوج کو جو شکست ہوئی، کہ جیسے خواجہ ابو مطلب پہاڑ کے اوپر چڑھے، جیسے ہی چڑھے خواجہ ابو مطلب، تو حضرت خواجہ ابو مطلب کے پیشانی مبارک سے نور کی شعاعیں کعبے کے اوپر جب پڑی، اور جیسے ہی کعبے کے اوپر نور کی شعاعیں پڑی ہے، فوراً ابراہہ کے پرخچے اڑ گئے اور دماغ اس کا یہ ٹھکانے پر آ گیا، اور کہا کہ نہیں، اب اس نور کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ نور کون سا تھا؟ ابھی ظاہر نہیں ہوا، میلاد مصطفیٰ نہیں ہوئی، لیکن پیشان خواجہ ابو مطلب کے اندر تھا، تو اس کی کرامت یہ تھی۔ اس کے بعد ابراہہ کے فوجیوں نے، جو اس میں اہل کتاب تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ کون سی کرامت اور کون سا معجزہ ہے؟ تو ان یہودی علماء نے انجیل کو، تورات کو پڑھ کر انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ان قریب وہ زمانہ آ رہا ہے، کہ بالکل قریب کا وقت ہے وہ، کہ دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین مکہ پر تشریف لائیں گے۔ قومیں تو پہچان رہی تھی، تو ابراہہ کے ان علماء نے کہا، ابراہہ جی آپ جائیے، آپ کی بادشاہت آپ کو مبارک، لیکن ہم تو مکے کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور مقصد کیا تھا ان کا؟ مکے کو نہیں چھوڑنے کا مقصد یہ تھا، عداوت دشمنی مصطفیٰ نہیں تھا، بلکہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ تھا، اور وہ مکہ مکرمہ ہی کے اندر میں قیام کیے۔ اور یہی معاملہ مدینہ منورہ کا ہوا کہ وہاں پر تو 300 سال 250 سال پہلے تبا نامی بادشاہ آیا تھا۔ اس وقت میں علماء نے کہہ دیا کہ یہ وہ بستی ہے کہ جس کو ہم اپنے آسمانی کتابوں میں دیکھتے ہیں، اس کا نام فی الوقت اسرب، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ۔
زمانے جاہلیت کا نام مدینے کا اگر اسرف لو تو 3 مرتبہ اقراری طور پر تصدیق کرنا چاہیے کہ مدینہ منورہ، ورنہ نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ عظمتوں سے ہے سارے دین کا معاملہ، عظمتوں سے ہے۔ بار بار درود کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ارے بابا، نماز کے قبولیت کے تو تازہ وضو ضروری ہے۔ وضو نہ ہو، ایک وضو صبح کا بنا لے تو پھر 2 دن کی نماز پڑھتا رہے گا، اس سے نماز ہوگی نہیں۔ قلب کا وضو گویا کہ یاد مصطفیٰ ہے، درود پاک ہے۔ خیر، مدینہ منورہ کے اندر میں جو خاندان بسے، جس کی تفصیلات آپ لوگوں نے سنی ہوگی، کہ وہ بھی وہ لوگ تھے کہ جو میرے آقا کی عظمتوں میں وہاں پر اپنے خاندانوں کو وہاں پر قیام کیا۔ یہی نہیں کیا بلکہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے لیے ایک مکان بنایا اور اس میں اپنی اولادوں کو وصیت در نصیحت، اور طبہ نامی بادشاہ نے ایک پرچی لکھی اور لکھ کر کہا کہ اس گھر کے اندر میں وہ رہنا کہ جب وہ دو جہاں کے مالک نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو ہجرت کر کر آئیں گے تو اس گھر کے اندر میں اس پرچی کے سنبھالنے والوں کا عوض یہ ہے کہ وہ رہے اس مکان کے اندر میں۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی نسل کے آدمی تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو اس وقت میں جیسے ہی بہت سو نے چاہا کہ وہ ہمارے پاس میں آپ کا قیام ہو، ضیافت ہو، میرے آقا نے مسکرایا اور کہا کہ میری اونٹنی مامون ہے، اللہ جہاں بھیجنا ہے وہیں پر میری اونٹنی جائے گی۔ چھوڑ دیا گیا نکیل کو، تو وہ اونٹنی جو میرے آقا کے علم غیب کے منکر ہو، اللہ تعالیٰ انہیں نور عطا فرمائے۔ ارے میرے آقا جس اونٹنی پر سوار ہے، اس اونٹنی کو اتنا علم غیب کہ 300 برس پہلے کی پرچی کہاں ہے، اس گھر میں اونٹنی پہنچ رہی ہے۔ بتاؤ حدیث کی کتابوں سے حوالے دے کر مجھے کہ کوئی کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کر کوئی لے گیا تھا، کہاں پہنچی؟ یہ علم غیب نہیں تھا اونٹنی کا۔ جہاں پر میرے آقا کی نسبت حاصل ہو گئی، اونٹنی کو علم غیب اس درجے کا کہ 300 برس پہلے جو پرچی لکھی ہوئی تھی اونٹنی کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ مامون ہے، وہ وہاں جا کر بیٹھے گی جہاں اللہ چاہتا ہے۔ بتا دیا نا امت کو، بگاڑ کی بنیادیں آگے چلے گی کہ جن کے پاس نور نہیں ہوگا، صرف کتاب اور قرآن ہوگی، جو قرآن پر سارا زور لگا رہے ہوں گے، نور مصطفیٰ سے ان کے قلوب خالی ہو جائیں گے۔ ان کے لیے تو پھر بہت آسانی سے کہہ دیں گے علم غیب تو اللہ کا ہے، رسول اللہ کو نعوذ باللہ کہاں تھا؟ میرے بھائیوں، کتاب کو حاصل کیا لیکن 40 سال کے نورانی نظام سے محروم رہے۔ اب یہ محروم کیوں رہے کہ ارے قرآن ہمارے پاس میں، علم ہمارے پاس میں، شریعت ہمارے پاس میں، ہم پر اتنا بڑا بہتان کیسے لگا رہے ہیں کہ ہمارے پاس میں حق نہیں ہے؟ کہنے کو بالکل حق ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ مکے اور مدینے کے اندر میں رہنے والے وہ خاندان جو اپنے قبیلوں کو، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکے اور مدینے کی صحبت کو اس لیے اختیار کیا تھا تاکہ آقا کی نسبت ان کو مل جائے اور نور کی کرنیں ان کو مل جائے۔ وہ نبیوں کی اولادیں ظاہر ہونے کے بعد عداوت کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے، جب جاننے کے باوجود انہوں نے میرے آقا کے ظاہر ہونے کے بعد میں جب عداوت کا اور بغض کا عنصر اندر میں آ گیا قلب میں، تو وہ قلب مسلمان تو تھا لیکن قلب مومن نہیں تھا۔ قرآن و مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، ان یہود و نصارہ کے بارے میں تم فکر یہ کرتے ہو، لیکن یہ میرے محبوب آپ جان لیجئے اس بات کو کہ یہودی یہ آپ کو نہیں پہچانتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی سگی اولادوں سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں، لیکن ان کے دل میں آپ کے متعلق بے ادبی کا، گستاخی کا، بے عظمتی کا وہن لگا ہوا ہے۔ یہ جراثیم ان کے اندر میں، ان کے دل میں ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بنی ہاشم میں آپ کیوں تشریف لائے، بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، ہماری قوم میں پیدا ہونا چاہیے تھا، ہمارے نبی کے ماننے والے ہونا چاہیے تھا، ہمارے خاندان میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کے دل میں جو کجی ہے میرے آقا کی عظمت کے معاملے میں، اس کی وجہ سے خدا نے ان نبیوں کی اولادوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو میں اور تم، کوئی گنجائش ہے؟ خدا کی قسم، قبر میں جانے سے پہلے عشق مصطفیٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو تاکہ قلب سلیم مجھ کو اور تم کو مل جائے۔ قلب سلیم حاصل ہو گیا،
اعمال والے قلب سلیم والے نہیں ہوتے، لیکن قلب سلیم والے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اعمال کے چھوڑنے والے نہیں ہوتے۔ قلب سلیم جن کو نصیب ہو جائے گا، اور قلب سلیم کی دولت کیا ہے؟ اعمال اور عبادات نہیں ہیں، ورنہ منافق اور یزیدی کہ ان کے پاس میں اعمال اور دین نہیں تھا، لیکن قلب سلیم نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں کیا فرما دیا کہ سارے ہلاکت میں رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جو قلب سلیم میرے پاس میں لے کر آئے۔ وہ قلب سلیم میرے دوستوں، میرے بچوں، یہ سمجھ گئے ہو گیا نا کہ عشق مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، یہی منزل ہے، یہی حق ہے، اور یہی اصل معراج ہے، اور یہی اصل دولت ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے میدان میں سارے اعمال کے حساب سے پہلے جو سب سے پہلا حساب دینا پڑے گا، معاف کیجئے، نماز کا حساب پہلے نہیں ہوگا، روزے اور زکوٰۃ اور حج کا حساب پہلے نہیں ہوگا، ماں باپ کے حقوق کا حساب پہلے نہیں ہوگا، وہ تو قیامت میں ہوگا۔ پہلے تیرا حساب تو تیری قبر میں میرے مصطفیٰ کے عشق کا ہوگا۔ آج رخ کو پلٹا دیا گیا ہے، رخ کو پلٹا دیا گیا ہے۔ جو پہلا سوال ہے اس کو چھپا دیا گیا ہے، دوسرے سوالوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ سب کچھ دو مسئلے کو حل کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، حقوق اللہ بھی ادا کرو، ساری خدمتوں کو کرو، لیکن جو پہلے سوال ہے اس کا حل کرنا ضروری ہے نا جی۔ اور وہ کون سا سوال ہے؟ کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کوئی خانقاہ والے کا کسی پیر کا قول نہیں ہے، قول مصدوق و صادق ہے، خدا کی قسم۔ یہ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ قبر کے اندر میں دو جہاں کے مالک کی طرف میں بتا کر ہی کہا جائے گا کہ ذات بابرکت کے بارے میں دنیا میں تم کیا کہتے تھے؟ کون سا ہے؟ پہلا جواب ہے نا جی۔ اس میں اگر کامیاب تو خدا کی قسم خدا کوئی سوال نہیں کرے گا، میدان قیامت میں اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، صرف گزار دیا جائے گا، چلو بڑھاؤ ان کو، چلو بڑھاؤ، پاس ہے ان کے پاس میں، بڑھاؤ ان کو، روکو مت، روکو مت۔ رکے گئے نہیں تو پریشان کیوں ہوگا؟ جو رکنے والا ہے، جس کے پاس ہے پاس نہیں ہے، اس کے قدم رکیں گے، وہ ڈر و خوف میں رہے گا، اس کو پسینہ آئے گا، اس کو بے چینی ہوگی، اس کو ڈرے گا، وہ ڈرے گا۔ اور جن کو میرے آقا کی نگاہ کرم سے عشق مصطفیٰ کا ذرہ جن کے دل میں نصیب ہو گیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ ایسے ہیں کہ جن کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ کن کو؟ میرے بچوں، اس کو لیپ لپیٹ میں مت ڈالو، دن کے نکلنے سے پہلے اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تم اتنا اہتمام کرے ہو، ایک سوال میں نے شروع میں کیا، سب کچھ کیے ہیں لیکن اپنی عادت، اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنی چاہت کے لیے کیے ہیں، تو یہ عبادت نہیں بن سکتا تو مقصد کیسے بنے گا؟ مجبوری ہے، روزانہ کی مجلسیں کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، نعت سنا رہے ہیں، لنگر پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، محفلیں سجا رہے ہیں، تو عادت کے لیے اگر کر رہے ہو تو عبادت نہیں بن سکتا، اور جب عبادت نہیں بن سکتا تو مقصد کیسے بن سکتا ہے؟ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد صرف اور صرف میرے آقا کی ایک نگاہ کرم ہے، جو اصل منزل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ دولت حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی، تم اپنے دل سے پوچھو، میں اپنے دل سے سوال کروں۔ سب کچھ تو میں نے تیاریاں کی، سب کچھ تو تیاریاں کی، لیکن اگر یہ چیز تھوڑا سا اپنے دل کی طرف میں متوجہ ہوں تو پتا چل جائے گا کہ وہ جو ٹوٹ کر میرے آقا کے ساتھ ہے، مجھے محبت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ نسبت نہیں، نسبت تو مسلمانوں کو ہے، اللہ کا معاملہ بھی اپنے محبوب کے بارے میں نسبت کا نہیں ہے۔ نسبت کلمے کی تھی، قرآن کی تھی، عبادت کی تھی، لیکن دل میں محبت نہیں تھی تو منافق بنا دیا رب العالمین نے۔ خطرناک نہیں ہے جی انسٹرکشن؟ ہے کہ نہیں؟ چن کر نکال دیا گیا کہ میرے محبوب ان کو مومن مت کہیے، ان کے دل کے در میں آپ کے ساتھ میں عداوت ہے، بغض ہے، تعظیم و تکریم نہیں ہے، یہ صلاۃ والسلام پڑھنے کو عیب سمجھتے ہیں، میرے آقا کی عظمتوں کو یہ قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو جو عظمت ہے، جو مقام عطا کیا ہے، اس کے لیے ان کے دل تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ان کو آپ اپنے مت کہیے۔ کن کو؟ نبیوں کی اولادیں تھیں، مکے کی زمین پر پیدا ہوئے تھے، مدینے کے اطراف میں رہنے والے تھے، خاندانی نبیوں کی آل تھی اور اولاد تھی،
لیکن ان کے دل میں میرے آقا کے معاملے میں تھوڑی سی بے ادبی اور تھوڑی سی عداوت. لائٹ لے لو نا، کیا بات ہے؟ عشق رسول، ارے یہ خانقاہ والوں کی بات ہے جی، یہ سنی لوگوں کی بات ہے جی، اور یہ وہ ان لوگوں کی بات ہے جی. نہیں، خدا کی قسم یہی ایمان کی بات ہے، یہی ایمان کی بات ہے. اور اس کا احساس تم کو قیامت کی ضرورت اہتمام کرنے کی یا قیامت کا انتظار کرنے کی نہیں پڑے گی. تم اپنوں کے ہاتھوں سے 3 فٹ خبر کے نیچے جاؤ گے. سب سے پہلا مسئلہ جو آئے گا، میرے بچوں تمہارے پیروں پر میرا ہاتھ ہے، لیکن رات کی تنہائی کے اندر میں وقت نکالو. اگر یہ دولت تم نے حاصل نہیں کی، پھر تمہارے قبر کے اندھیرے کو خدا کی قسم رب بھی دور نہیں کرے گا. منکر نکیر کے سوالوں کا حساب کا جواب تم نہیں دے سکتے. رب رحمت کے دروازے تمہاری قبر میں خدا کی قسم نہیں کھول سکتا. خدا تو کھولے گا وہ صرف اور صرف اس قبر کے اندر میں کہ میرے آقا کو پہچاننے کی وجہ سے. اور وہ پہچاننا جو ہوگا وہ زبانوں کی تقریروں سے نہیں ہوگا، کانوں کے سننے سے نہیں ہوگا، زبانوں کے پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہاں جو ہوگا وہی نکلے گا. کیا ہوگا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. میرے بھائیوں، بے ادبی ہو تو مجھے معاف کیجئے. زندگیوں کو ضائع مت کرو، دنوں کو گزار مت دو. اس سے پہلے رک جاؤ اور سوچو کہ وہ دولت ہمارے قلب میں میرے آقا کا عشق حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا صرف نسبت ہے. ہاں مسلمان ہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، دین پر چل لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں. یہ نسبت ہے تو مسلمان ہیں، قابل قدر ہے. نسبت سے نہیں چلے گا، محبت سے کام چلے گا. اللہ نے ان قوموں کو مخاطب کر کے کہا، ان یہودیوں نے ایک عمومی ہوا چلا دیا تھا جیسے آج چلتا ہے کہ براہ کے مالک کی محبت اور عشق ان پر فریفتگی. مدینے کے اندر میں ان صحابہ اکرام رضی اللہ تجمعین کا ہر ایک صحابی آتا تو کیا کہتا؟ یا رسول اللہ. بخاری اور مسلم شاہد ہے کہ ہر صحابی اپنی بات سے پہلے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. عرب میں سب سے آخری قسم ہوا کرتی تھی یہ. تو ان یہودیوں کو کھٹکا، ارے یہ میرے آقا کی امتیوں کا یہ معاملہ کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس سے بڑی ان کے پاس اور کوئی چیز اور کوئی قسم نہیں ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اب ان کو کیا ذرا پیچھے پکڑ کھینچنا، ایسا نہ کو بولو، کیونکہ اپن بھی تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں نا، اپن بھی تو تورات کے ماننے والے ہیں نا، اپنے پاس بھی تو انجیل ہے نا، اپنے پاس بھی تو علم ہے نا، اپنے پاس بھی تو اپن 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا. ان یہودیوں نے اپنے برادریوں کو عظمت اور تعظیم اور عظمت مصطفیٰ سے ذرا کھینچنے کی کوشش کی. ایسے نہ بنو اللہ کے لیے، ایسے نہ بنو. مر مٹ جاؤ میرے آقا کے نعرہ پاک پر نام پر، خدا کی قسم یہی منزل ہے. اگر اس کے بجائے نہیں میرے آقا کے معاملے میں نہیں، ہم بھی تو درود پاک پڑھ لیتے ہیں نا جی، ہم بھی تو عید کر لیتے ہیں نا جی، بڑوں کی عید ہو جاتی ہے نا جی ہمارے پاس بھی، اور یہ بھی ہو جاتی نہیں. یہ نسبت کے معاملات ہے، اللہ کا مطالبہ محبت کا ہے. ان قوموں نے اپنی قوموں کے ان لوگوں سے، علماء نے ان کی عوام کو، ان قبیلے والوں کو سمجھانا شروع کیا کہ یہ صحابہ اکرام جو سابقین اور اولین ہیں، مہاجرین و انصار ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں آخری قسم کھا کر میرے آقا کے سامنے آتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. عرب کے اندر میں ماں باپ اپنی جان سے زیادہ عظمت والے سمجھتے تھے. تو اتنا نہ کرو، بلکہ اس سے ذرا کم پرسنٹ کرو نا. تعظیم عظمت مصطفیٰ اتنا مت کرو، ذرا کم کرو، تو ڈسکاؤنٹ والے ڈسکنیکٹ والے ہو جائیں گے، ڈسکنیکٹ والے ہو جائیں گے. ذرہ برابر میں کاربن برداشت نہیں ہوتا. خدا کی قسم رب کے احکامات میں کمی، یغفر لکم ذنوبکم، میں معاف کر دوں گا، مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے. لیکن میرے مصطفیٰ کی عظمت کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کمی کو رب برداشت نہیں کرتا. اور اس میں اگر چھوڑ ہو، اس سے اگر ہم ڈسکنیکٹ ہو، تو پھر کوئی عمل ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت کیسے بنے گا؟ کیوں بھائی میری بات کو جذباتی بات تو نہیں سمجھ رہے، طنز اور تنقید کی تو نہیں سمجھ رہے ہیں. دل میں اگر اتر رہی ہو، خدا کی قسم مسلک اور جماعتوں سے اوپر اٹھ کر اپنے آقا کی امت اپنے آپ کو سوچ کر کہ ہم سے کیا حق ادا ہو رہا ہے. ہمارے آقا سے ہم کو نسبت ہے
یہ ہمارے آقا سے اللہ نے حکم دیا کہ محبت کا ثبوت دو. ان بنی اسرائیلیوں نے، نبیوں کی اولادوں نے میرے آقا کی ان عظمتوں اور تعظیموں کو دیکھ کر ان کو یہ کہنا شروع کیا قرآن کو مانو جی، شریعت پر چلو، دین پر چلو، نمازوں کو پڑھو، عمل کرو، جہاد کرو، سب کچھ کرو. لیکن وہ معاملہ کہ اتنا زیادہ تو جہاں کے مالک کے معاملات کے اندر میں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. ماں باپ کو بھی ناراضگی نہیں ہوئی ہوں گی، ماں باپ کو بھی ناراضگی نہیں ہوئی ہوں گی صحابہ اکرام کے، لیکن سوتیلے بھائیوں کو، منافقین کو بہت کھٹکی یہ چیز. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کہا تھا کہ بھئی وہ تو اب ایمان قبول کیے ہیں، اب ایمان قبول کیے ہیں وہ مشرکین مکہ، سابقین الاولین، لیکن ہم تو تورات کے ماننے والے ہیں، انجیل کے ماننے والے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو ایسے علم الہی کے رکھنے والے ہیں. اور پھر عیسائیوں نے ایک ہاتھ بڑھ کر یہ کہہ دیا انا بہت بڑی بات کہہ دی نا، ہم اللہ کی اولاد ہیں. نعوذ باللہ العیاذ باللہ. کیوں کہ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے، ہمارے اوپر کے آبا و اجداد کا معاملہ ذرا خاص ہے، ہم کو وہ ضرورت نہیں. انہوں نے کہا تو ہم تو اللہ کے خاص بندے ہیں، کیونکہ ان مسلمانوں سے اور میرے آقا کی دعوتوں پر ایمان کو قبول کرنے سے پہلے ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں، اس کے لیے ہمارا معاملہ ذرا الگ ہے. ہم کو نہ کچھ سکھاؤ وہ سبق، ہمارا معاملہ الگ ہے. کیوں کہ ہم تو جاننے والے ہیں، ہم تو علم والے ہیں، ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے. تو ان کو یہ دھوکہ لگا کہ وہ ذہن سازی کرنے کی وجہ سے میرے آقا کے معاملات میں، تعظیم اور عظمت کے معاملے میں تھوڑا سا اپنے دل کے اندر میں انہوں نے کاربن پیدا کر لیا. تو رب العالمین نے نبیوں کی اولادوں کو دھتکار دیا، آسمانی کتابیں جن کو دی تھی ان آسمانی کتابوں کے حق کو ان سے چھین لیا، آسمانی کتابوں کی نسبتوں سے ان کو ختم کر دیا. اور کیا کہہ دیا اللہ تبارک و تعالی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے ایمان والو، اے ایمان والو، کہ تمہارا حشر میں نہ کر دوں ان جیسا، اس لیے سورہ فاتحہ میں آیت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا اللہ جن پر تو نے غضب کیا ہے ان میں سے ہم کو نہ بنا. کیا مطلب ہے؟ سارے مفسرین کے نزدیک جن پر غضب اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کافر و مشرک نہیں ہیں، بلکہ یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں. اور اہل کتاب نے جو میرے آقا کو جان کر پہچان کر بھی آپ کی عظمت اور تعظیم میں حسد اور عناد کی بنیاد پر یا اپنے مزاج کے بگاڑ کی بنیاد پر، اپنی انانیت اور تکبر کی بنیاد پر ہم اعلیٰ، یہ ادنا، یہ بنو ہاشم میں، ہم بنو اسرائیل میں، ہمارے خاندانوں کے اندر میں 4,500 نبی پیدا ہوئے، ہماری یہ ڈگری، ہمارا یہ اعزاز، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. وہ قلب سلیم نہیں ہوگا جو میرے آقا کی عظمت کا ذرہ برابر بھی جس کے دل میں کمی ہو جائے. تو جب نبیوں کی اولادوں کو خدا نے ولا الضالین کہہ دیا ہو تو پھر تمہارا میرا کیا ٹھیکانہ؟ خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ خدا سے بھیک مانگو، خدا کو منواؤ، اور پھر پنجتن پاک کو منواؤ، آل علی اور اولاد علی کو مناؤ، یہ غوث و خواجہ کو مناؤ، ان کا دامن پکڑو اور تھامو، ان کے توسط اور وسیلے سے. یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن ان کے صدقے میں اور ان کے ذریعے سے تو ہم کو اپنے محبوب کی محبت کا کوئی ذرہ عطا فرما دے. اب نسبت ہے کہ محبت ہے. آخری سوال کا مسئلے کا حل کر کے چلو. ہم بھی میتھمیٹکس کی آج کلاس لینے کو بیٹھ گئے، ہم ایک ایک سوال کو حل کر رہے ہیں. ہوئے کہ کچھ سوال حل، یا تم بول رہے تم ہی سن لو بس یہیں چھوڑ دے کے چل جائیں گے؟ ہاں ایسی بات تو نہیں نا. نہیں تو واٹس ایپ کے اوپر مجلس آتی ہے اور ایک بار سنو، سمجھ میں آئے گا کچھ. ڈاکٹر کے پاس میں گئے تو ڈاکٹر جلدی جلدی بولنے والا، غصے والا بھی ہے، تو باہر نکل کے کمپیوٹر سے تو پوچھ لیتے نا جی، کیا بولتے اس کو، کمپیوٹر یا میڈیکل والے سے بھی، ارے وہ ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں پوچھا؟ نہیں جو بہت غصے والے ہیں، 500 روپے فیس دیے نا، ہاں دیے مگر نہیں جمتا وہاں پر، ذرا آپ بتا دو نا. تو بعد میں بھی سن لیا کرو اس کو، جہاں کہاں ورق دے کے. نہیں، اس کے لیے محفلیں نہیں ہیں، اس کے لیے محفلیں نہیں ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے، نبیوں کی اولادیں ہونے کے باوجود اور نسب میں اعلیٰ درجے کے ہونے کے باوجود بھی صرف میرے آقا کی عظمت اور عقیدت کو اور اظہار عظمت کو
اللہ نے فرمایا تعذرہ و توقرہ، کیا فرمایا؟ تو جب اس معاملے میں کمی ہوئی تو رب نے برداشت نہیں کیا، ان قوموں کے خدا نے قتل کو برداشت کیا، ظلم کو برداشت کیا، کعبے کے ننگے طواف کو برداشت کیا، شراب کو برداشت کیا، سارے گناہوں کو برداشت کیا رب نے، اور ان کو ایمان سے چمکایا جو میرے مصطفیٰ کی قدر کی ہے۔ بالمقابل اس کے کہ جن کے پاس میں تورات و انجیل تھی، جو نبیوں کی اولاد تھی، اور جنہوں نے قربانیاں دے کر مکے اور مدینے میں رہنے کا اپنا فیصلہ کیا تھا، اتنی بڑی قربانیاں اپنے علاقوں اپنے وطنوں کو چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا؟ لیکن کس چیز پر خدا پاک نے انہیں محروم کیا؟ کہ صرف اور صرف اپنے محبوب کی محبت اور عظمت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو تمہارا میرا بھی کیا ہوگا؟ آئے گی کام کوئی چیز؟ خدا کی قسم کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یہ اوپر کے نظام ہیں، اوپر کے نظام زمین کے نیچے نہیں چلتے۔ تمہاری حکومت زمین کے اوپر کی ہے، تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ، تمہاری عقل، تمہاری جماعت، تمہارا مسلک، تمہارا پیر اور تمہاری تبلیغ اور تمہارے سارے دینی نظام، تمہارے مدرسے، یہ زمین کے اوپر کے ہے، زمین کے نیچے نہیں چلیں گے۔ زمین کے نیچے تو میرے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی محبت چلے گی۔ یا رسول اللہ، آسمان والا زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کا نظام چلے گا۔ یہ زمین کے اوپر کی چیزیں وہاں کیسے چلے گی؟ جی چلے گی کیا؟ لے کے قبر میں مردے کو کھانا کھلاؤ، گھی کے پراٹھے، چل زندہ تھا زمین پہ تھا تو چلتا ہے، اب یہاں کیا کھلا رہا تو نہیں؟ اگر غلطی سے منہ کھول بھی دیا کیا ہوگا؟ جی شکیل بھائی، ہاں اس کے بازو ریت لیٹ جاتا نا۔ زمین کے اوپر کا نظام ہے، زمین کے نیچے نہیں چلتا۔ خدا کی قسم وہاں تو کہا جائے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ سینے کو چیر کر بتاؤ۔ اب قبر میں تیرا پیر رکھ زمین کے اوپر تھا، تیری مسلک، تیری جماعت اور تیرا علم، تیرا عمل، تیرا نظریہ، تیرا فلسفہ، تیرا استاد، تیرا شاگرد اور تیرا پیر، تیری خانقاہ، یہ زمین کے اوپر کے نظام تھے۔ زمین کے نیچے تو آسمان والے کا، آسمان کے اوپر والے کا اور زمین کے مالکوں کا چلے گا۔ وہاں یہ اوپر کی چیزیں نہیں چلے گی۔ معاون بن سکتی ہے، مصلی بچھاؤ نماز پڑھ لو، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مصلی ذریعہ بن جائے گا نماز کے لیے، لیکن زمین کے نیچے کوئی اور چیز نہیں چلے گی۔ وہاں پر تو چلے گی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق۔ وہ حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس لیے طلب کرو کہ یا رسول اللہ، یا رب العالمین، اپنے محبوب کی محبت کا کوئی ذرہ ہم کو عطا فرما دیجئے، تاکہ ہمارا قلب سلیم بنے۔ اور پھر قلب سلیم اگر بن جائے گا نا، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ یہ پہچان بتا دوں کتنی آسانی سے۔ وہاں تو میں ایڑیاں رگڑنے لگاتے ہیں خانقاہ میں، روزانہ مغرب سے لے کر عشاء تک پابندی کے ساتھ۔ ایسا کیسا ہو سکتا جی؟ بیگم کی نہیں مانتا آدمی، اور روزانہ کی روزانہ، ہاں بالکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ مغرب سے لے کر عشاء تک خانقاہ میں، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر وہاں پر لنگر، لنگر کے بعد پھر مجلسوں میں، پھر محفلوں میں، اور پھر نظاموں کے اندر میں اتنے ایڑیاں لگڑواتے ہیں، اس کے بعد میں کچھ دولتیں دیتے ہیں۔ چلو آج محفل میلاد کی اس محفل کے اندر میں ایک ان لوگوں ہی کے توسط سے تم کو بھی ایک دولت ہم دے دیتے ہیں کہ میرے آقا کی عظمت کی دولت تم کو ملی ہے، تمہارے قلب میں قلب سلیم کی کوئی دولت کا ذرہ تم کو مل گیا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ میں تم کو بول دوں، تم مجھے بول دو، کوئی اعتبار ہے کیا؟ نہیں، تم بڑے عاشق رسول ہے، تم بڑے میرے آقا کو چاہنے والے ہیں، مدینے والے بھی تم کو بہت چاہتے نہیں۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ جن کے قلب میں میرے آقا کی عشق اور محبت پیدا ہو گیا، یا میرے آقا اس کے اوپر نگاہ کرم ڈال کر ایک ذرہ بھی اس کو دے دیے ہوں گے۔ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس ذرے کے ملنے کے بعد اب زندگی کی اور دنیا کی کوئی خواہش اس کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ وہ تو انتظار کرے گا، موت سے گھبرائے گا نہیں، وہ قبر کے بارے میں پریشان نہیں ہوگا، میدان محشر کی وجہ سے کنپٹیاں نہیں دبیں گے، وہ ہیجانی اور پریشانی میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ جس کو میرے مصطفیٰ یہ دولت کا ذرہ عطا فرما دے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا مطمئن کریں گے کہ اس کو دنیا کی زندگی اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ڈر اور خوف اس کے دل سے نکل جائے گا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ دولت حاصل ہو چکی ہے اس کو۔ یہ پہچان ہے۔
اب وہ تو پہچانے خالی مسلا پہن کے صافہ بن کے انگوٹیاں پہن لے کے پھول کے ہارا پہن لے کے میں بھی عاشق رسول ہے، عاشق پھول ہے، عاشق مٹھائی ہے، تو عاشق فاتحہ اور درود ہے، عاشق مٹھا اور کھٹا اور نذرانے ہیں، عاشق رسول تو وہی ہوگا کہ جو اپنے محبوب کی محبت پر اپنی آنکھ کو گھلا دے گا۔ تو کہے گا عاشق ہے، ادھر کا عاشق ہے، ادھر کا عاشق کہاں ہے؟ تیری راتیں میرے آقا کی یاد میں گزرتی ہیں، تیری چاہتوں کا مرکز میرے مصطفیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو دھوکہ ہے نا، یہ چیز ہے میرے بچوں۔ کریں گے اس مسئلے کو حل کرو، اور پھر اس مجلس کے اندر میں اس بات کا ارادہ اور نیت کروں، کہتے کہتے تمہاری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے، میری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ قبر کا گڑھا تمہارا میرا کہاں کب سامنے آ جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے نا۔ خدا کی قسم کامیاب کام آنے والی چیز وہ قلب سلیم ہے، جس دل کے اندر میں میرے آقا کی محبت اور عشق ہو، اور میرے قلب کے اندر میں عشق مصطفیٰ ہے۔ اس کی پہچان کیا ہوگی کہ ہر وہ چیز وہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ جس سے میرے آقا کی محبت کا اظہار ہو۔ کیا ہو؟ محبت کا اظہار ہو۔ میلاد مصطفیٰ کی دعوت دینا نہیں پڑے گا، بلانا نہیں پڑے گا، میسج کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود ڈھونڈے گا کہ کہاں ہے عشق مصطفیٰ کی مجلس سے، اور کہاں ہے یہ روحانیت کی غذا، اور کہاں ہے میلاد مصطفیٰ، اور کہاں ہے میرے آقا کی محبت کے نظام۔ کیا کرے گا؟ اس کی دھن اور فکر وہ ہوگی۔ اس لیے بابا دوسروں کو مت کہو، لیکن اپنے بارے میں سوچو کہ ہم نسبت والے ہیں کہ محبت والے ہیں۔ محبت میں ہیں تو پھر اس کا ثبوت ہماری زندگی کے اندر میں کیا ہے؟ وہ تمہارے گھروں کے اندر میں محفل میلاد کی مجلسیں، اور تمہارا ذوق اور شوق اس محفل میلاد کے لیے آگے بڑھا، اور لگن اور چاہت کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر ان محفلوں میں آنا ہو رہا ہے، یا پھر یہی تمنا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت کی محفلوں کو سجاتے سجاتے اس دنیا سے چلے جاؤں، آپ کی یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاؤں، پوری زندگی کا ایک صرف مرکز اور صرف ایک تمنا اور ایک امید کہ مرنے سے پہلے مجھے ایک مسکراہٹ آپ اپنی عطا فرما دیں، آمین، تاکہ میں اپنی قبر میں آپ کو پہچان لوں۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے محفل میلاد ہے، اس کے لیے نسبتیں ہیں، اس کے لیے اہل بیت ہے، اس کے لیے اولیاء کا نظام ہے، اس کے لیے ذکر و اذکار ہے، اس کے لیے خانقاہ ہیں، اس کے لیے اعمال ہے، اس کے لیے عبادات ہے، اس کے لیے حج ہے، اس کے لیے مدینہ منورہ کی حاضری ہے، اس کے لیے روزے سود و صلات ہے، سب کچھ اس کے لیے ہے، اس منزل کے لیے۔ ورنہ بورڈ ہے، منزل نہیں ہے۔ بورڈ کو دیکھ کر بٹھا دیا گیا ہے کہ ماشاءاللہ ہر ایک جمعہ کو نماز پڑھنے والا بھی کدھر بات کرے تو وہ نہ کوئی شرک ہو جاتا، جو وہ ملا کی محفلیں کیا ضروری ہے، وہ کہیں کرنا وہ بدعت ہو جاتا۔ اچھا بدعت کے بچے تو خود اس زمانے میں پیدا ہوا، پہلے سے تھا کہ بدعت تھی تو پیدا چھوا، اس زمانے میں پیدا ہوا نا تو خود بدعت ہی پیدا ہوا نا۔ ذرا مگر بزرگاں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے زبان نہیں بولنا چاہیے۔ بدعت شرک، ارے حق کی راہوں میں بدعت اور شرک ظالم یہاں کہاں ہے؟ حق کی راہوں میں، عشق مصطفیٰ کی راہ میں کوئی بدعت اور شرک نہیں ہے ہی نہیں یہاں پر بدعت اور شرک۔ بدعت اور شرک کو جا کے کچرے کے کوڑوں میں کباڑوں میں تلاش کر، یہاں کیوں کہہ رہا ہے تو بدعت اور شرک؟ یہاں شرک و بدعت نہیں ہے، بڑی آسانی سے کہہ رہا ہے کہ نئی چیز شروع کر دینا دین میں۔ دین تیرے باپ کی جاگیر ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیا، کس کی مجال ہے کہ دین میں نئی چیز کو پیدا کرے؟ دھوکہ دے رہا ہے یہ، دین میں بدعت نئی چیز پیدا کرنا ہے۔ تو بھی تو 60 سال پہلے پیدا ہوا نا، تو بدعتی ہے نا، پیدا بدعت ہے تیری۔ اب تیرے کو حق ہے کہ بدعت بولنے کا نہیں بولے، اب اس سے بڑا گنڈا بنا تو کیا بولتا؟ شرک۔ ارے کئی کا شرک نہیں بولے، زیادہ درود نعوذ باللہ علیہ باللہ، زیادہ نعتیں پڑھنا، زیادہ صلاۃ و سلام پڑھنا، اور میرے آقا کی عظمتوں کو وہ اولیاء کے پاس میں جانا، بولے وہ کرنا، اور وہاں پر اپنے سر کو جھکا دینا، وہ کر دینا اولیاء کی چوکھٹوں پر، یہ شرک ہو جاتا، شرک ہو جاتا۔ تو اللہ نے تجھے خود مشرک بنا کر پیدا کیا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، سنے شکیل بھائی، عیسیٰ علیہ السلام تھے جن میں شرک نہیں تھا، باقی ماں باپ کے شرکت سے تو پیدا ہوتا ہے یہ شرک کا بچہ، اور شرم نہیں آتی کہ شرک بول رہا ہے۔ وہ مسلمان کہاں ہیں جو خدا کو دو مانے؟
پھر جو مان لے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو مسلمان کہاں ہو سکتا ہے وہ؟ اور جو مسلمان ہو وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا فراڈ ہے یہ، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ یہود و نصارہ نے پوری امت کو غفلت میں ڈالنے کے لیے چیزوں کو چلا دیا ہے۔ پیدا بھی تو ہوا تو شرک بند کرنا، یا خالی ایک ماں سے پیدا ہوئی کی کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ خالی باپ سے یا آسمان سے ٹپکا کی ہو جی؟ پیدا چھوا شرک سے نا، پھر اب شرک بول رہا ہے کہ پاگل کون سی چکر ہے یہ؟ کیوں امت کو بیوقوف بنا رہے ہوں؟ شرک کے ساتھ ہی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا ٹپکایا کہ اللہ میں اوپر سے، یا زمین سے نکلا کی؟ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اللہ کے معجزات تھے وہ۔ لیکن اے انسان کے بچے، بنی آدم کی اولاد، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے شرک ہی کے ساتھ پیدا کیا کہ آگے جا کر میرے محبوب کی گستاخی تو کرنے نہ پائے۔ اور شرک میں ایک جنس کے ساتھ میں نہیں بلکہ عورت اور مرد کے جوڑ کر رکھا ہے نا، ایک اعلیٰ اور ایک عرفہ، ایک اونچے اور ایک نیچے۔ تو پھر یہی تو فارمولہ ایمان کا اور توحید کا دیا۔ سنو جی مسجد توحید کے قریب والے جنید میاں، توحید کے بہت بیانات سنتے نا، چلو ہماری بھی توحید سن لو۔ اللہ نے توحید کا فارمولہ کیا دیا کہ مولانا کا بیان سنو، جا کے اجاز بھی کا خانقاہ میں بیان سنو، بہت ایمان کا، اخلاق کا، عقیدوں کا بیان ہوتا، وہ نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کہ شرک کی چکر میں پڑھ کر، کیونکہ ایک بڑا پہلوانی بیٹا 60 کروڑ برس عبادت کر کے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے تیرے کو سجدہ تو ایمان، عقیدہ، عبادت، لیکن ان کو کیوں؟ تو خدا نے کہہ دیا نا تو میرے فلسفے کو نہیں سمجھ سکا تو شرک کی چکر میں رجیم بن جا، شیطان و مردود بن جا۔ تو آگے امت کو اور انسانیت کو بچانے کے لیے خدا نے کیا کیا کہ جان دو میرے محبوب، آپ کی امت پر میں یہ کرم کرتا ہوں کہ آپ کی امت شرک کی لعنت میں نہ پڑے۔ میں شرک سے بچانے کے لیے میرے مصطفیٰ اپنی امت کو پہلے قدم پر شرک سے بچا لیتے ہیں۔ یہ دھوکوں کو ان کے منہ پر مار دو جو شرک کا تانا دیتے ہیں امت کو۔ یہ اپنے کالے دھندے چلانے کے لیے امت کو شرک کا ڈراتے ہیں۔ شرک حق کے راستے میں نہیں ہے، خدا کی قسم۔ کون تم نے کہا؟ تم نہیں، خانقاہ والے نہیں، کسی شرابی کے سامنے ایک سونے کا بدھ لا کر رکھو گے، تجھے دیا جائے گا، اس کو تو خدا اور رب کہے گا، وہی بدھ کو اٹھا کر لات مارے گا تیرے منہ پر، داتا حلق میں کرے گا۔ تو بھی مدرسے کی رسید میں کام آتا ہو کہ بازو رکھے گا، لیکن وہ گناہگار خدا ہو ہی نہیں سکتا، دوسرا سونے کا بت ہے، وہ بت ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ تو شرک کہاں ہے؟ مسلمان میں میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ میں اپنی امت سے شرک کے بارے میں مطمئن ہوں کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ پھر یہ شرک کی تشریح، یہ شرک کے تانے، مسجد اور ممبروں سے شرک کے بارے میں بیانات، یہ امت کو گمراہ کرنے اور امت کو برباد کرنے کے لیے یہودیوں کی سازش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے امت کو اپنے کرم سے بچائے۔ اس لیے امت کو بچنے کے لیے میرے آقا کے صدقے میں اللہ نے وہ کلمہ امت کو عطا فرمایا۔ وہ کلمہ کیا ہے جی؟ وہ کلمہ، پہلا کلمہ کیا ہے؟ حافظ احد صاحب کچھ پوچھ لیں گے۔ پہلا کلمہ کلمہ توحید ہے نا حافظ صاحب؟ کلمہ توحید، بیٹھو بھی سنو بھی، دل کو بھی سنبھال کے بیٹھو۔ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے نا بھائی۔ پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ، واہ محمد رسول اللہ ہونا نا، کیونکہ ذات الگ ہو جا رہی ہے، ذات الگ ہو جا رہی ہے۔ تو پھر واہ کا قاعدہ عربی کے قاعدے کے اعتبار سے کسی چیز کو جدا کرنا ہو تو وہاں پر واہ لگتا ہے۔ انگریزی کے اندر میں اینڈ، اردو میں اور۔ اب میں بڑا پیر حماقت میں بن کر بھی کہوں میرے مریدوں سے، نہیں ہے کوئی معبود، کلمہ توحید تم پڑھو جی، اس کو بولا تو انہیں بھی پان کے ڈنڈیوں سے ماریں گا میرے کو، اتنا تو جاہل نہیں ہے۔ خانقاہوں اور بزرگوں کی نسبتوں کی وجہ سے ایمان کی حقیقت مل جاتی ہے، یا اگرچہ کے بول نہیں سکتے، ان کو علم نہیں رہتا، لیکن دل میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو ان کی زبان بہکتی نہیں ہے، ان کے ایمان کو بچا لیا جاتا ہے۔ جن کو نسبتیں حاصل ہوتی ہے بچا لیں گے ان کے جن کے ساتھ میں ان کی نسبتیں ہیں۔ اس لیے راہ طریقت ضروری ہے، پیری مریدی اس لیے ضروری ہے، اولیاء کی محبت اس لیے ضروری ہے، نسبتیں اس لیے ضروری ہے،
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم بچ نہیں سکتے، بلکہ ہمارا قانون بچانے کا یہ ہے کہ جن کو ہم نے بچانے کی ذمہ داریاں عطا فرمائی ہے، اگر تم ان کے بچاؤ تو تمہارے ایمان کو وہ بچائیں گے، ایمان سمجھائیں گے، حق سمجھائیں گے، قرآن سمجھائیں گے، دین سمجھائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قصہ ہی باقی نہ رہے، یہ آگے میری امت میں دین کے نام پر کالا بازاری ہی نہ چلے، اس کے لیے قصے کو اللہ ختم کیا، لیکن پھر شیطانوں نے شروع کر دیا اس کو، کیا کر دیا کہ جس کو چالو شیطان نے کیا تھا، بیچ میں نبیوں نے 1.25 لاکھ نبیوں نے بند کر دیا تھا، اب اس کے بعد میں پھر شیطانوں نے شروع کیا کہ توحید کے نام پر عظمت تعظیم مصطفیٰ کو شرک کہنا، خدا کی قسم یہ توحید کے منافی اور خلاف ہے۔ ورنہ ہم نہیں کہتے ہماری زبانیں، لیکن کلمہ توحید کو تمہیں بدلنا پڑے گا، اس لیے کہ کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، کلمہ توحید مکمل کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ توحید ہے کہ نہیں؟ تو پھر ان کے قول کے مطابق، ان کے نظریات اور ان کے فلسفوں اور ان کے علم اور ان کی کتابوں کے مطابق میں اگر کلمہ توحید میرے مصطفیٰ کی ذات کو اللہ نے داخل نہیں فرمایا تو پھر وہاں پر تو قاعدے کے اعتبار سے واہ کیا اللہ میں بھول گیا واہ لگانا، یہ اردو والے کو تو اردو پنڈت والے کو معلوم ہے، اور لگا اور کیا، اور انگریز کا بچہ کیا بولیں گے اینڈ، اور تیلگو میں کیا بولتے ہیں جی پنڈت صاحب انکا، ہے کہ کلمہ توحید میں، کلمہ توحید کیا ہے؟ میں کہہ دوں ان بچوں سے بھی کہ صرف لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، آگے کا جز نکو، بولے کہ گمراہ ہے ہمارا پیر تھوڑی ہے، یہ نہیں قبول کرے گا نا۔ کلمہ توحید میں تو جز اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بنا دیا، درمیان کے واہ کو خدا نے برداشت نہیں کیا۔ اب یہ نعوذ باللہ کیا خدا سے بھی چوک ہو گئی ہے، یا پھر ڈر لگ گیا کہ ان کو نجدی حکومت یا سعودی حکومت کا، امریکہ کے ریال اور ڈالروں کا؟ نہیں نا، وہ تو رب العالمین ہے، رب کی ذات ہے، وہ سب کو دینے والا ہے، کسی سے لینے والا نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا وہاں پر کہ میرے محبوب کی امت کو آگے خطرہ نہ آئے، اس کے لیے کلمہ توحید بولا، اور کلمہ توحید کو مکمل کیا اپنے محبوب کی نسبت کے ساتھ، اور الگ نہیں کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں کہ رب العالمین کو اندازہ تھا اور یقینی طور پر میرے رب کی ذات میں اولین و آخرین کا علم موجود ہے، جو علم ہمارے سامنے ہے، خدا کی قسم رب وہ ہے جو پہلے کو بھی جانتا ہے اور بعد کو بھی جانتا ہے۔ وہ رب العالمین نے خطرات کو دیکھتے ہوئے کیا کہا کہ کلمہ توحید ان کو ایسا دو کہ جس سے میرے مصطفیٰ خود ہو، سبحان اللہ، اور ظلم اگر ہو جائے میرے مصطفیٰ کو اگر الگ کر دے تو کلمہ توحید ہے کہ کلمہ کٹ ہے، وہ بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی۔ میں تم کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، خدا کی قسم نہیں، کلمہ توحید ہے، توحید میں میرے مصطفیٰ داخل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد میں صرف داخل ہونے میں کلمہ توحید میں نہیں، آگے اقرار بھی کروایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد رسول وہاں بھی لایا۔ پھر اللہ ٹھیک ہے کلمے میں اس میں تو مان لیتے ہم، مگر نماز تو تیری عبادت ہے، اس عبادت میں ہم کسی کو شریک کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ ہم سارے جہتوں سے اپنے رخ کو موڑ کر یا اللہ تیری طرف میں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر میں، رخ کیا کعبے کی طرف میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بس رحمانی رحمان رحیمی رحیم، اور آیت الکرسی پڑھے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں پر بھی اللہ ہی اللہ، معرفت ہی معرفت، خدا کی پہچان۔ رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں گیا سبحان ربی العالی، اور ایک سجدے سے درمیان میں بیٹھا قومے کے اندر میں، تو کیا رب اغفر لی، رب 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 کو رب کی ساری کہانی۔ اب نماز پوری کر لیا، امام حرم بن کر 2 رکعت کی، حرم کا امام بن کر، خانقاہ کی مسجد کا امام بن کر، لیکن اللہ یوں کہے گا کہ پوری نماز ہو گئی لیکن ہمارے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں کہ تیری نماز اور تیرے دین اور تیری عبادت کے قبولیت کے لیے شرط ہماری شرط چلے گی، تیری شرط اور تیری بات نہیں چلے گی۔ پھر کیا ہے؟ بیٹھ اتحیات میں، بیٹھ
اب نماز سے تحیات کو نکال کر قبول کروا کے بتلا دو، کروائیں گے؟ کروا سکیں گے؟ التحیات للہ اللہ میاں 2 رکعت میں تو صرف تیری تکبیر، تیری حمد، تیری وحدانیت، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب العظیم، سب کچھ وہی تو کرتے رہے۔ اب تیری عبادت ہم کیے ہیں، بس عبادت پر ہماری دعا کو قبول کر، ہماری نماز کو قبول کر۔ چل مجھے کیا پہچانا تو؟ میرے کو دھوکہ دے رہا ہے، چکر میں ڈال رہا ہے مجھے چکر میں ڈال رہا ہے تو۔ اب میں جو بولوں وہ کر، تو تیری عبادت میرے پاس قابل قبول ہے۔ پھر کیا کروں اللہ میاں؟ 2 رکعت تو پڑھ لیا نا، حج کو جا کے حرم میں کھڑے ہو کر پڑھا ہوں، امام کعبہ کے پیچھے پڑھا ہوں۔ اچھا پڑھا، وہ امام صاحب بھی پڑھتے، تو بھی پڑھ۔ کیا پڑھ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ السلام۔ ارے مدینے میں وہاں جا کے پڑھنا جی، یہاں نہیں پڑھنا لگے۔ اچھا فارمولے نئے نئے نکال رہے ہیں مدینے میں، تو مدینے میں نماز پڑھائے گے؟ نماز کے اندر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پوری طریقت کو التحیات میں سکھا دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ بعد میں الجھن نہ ہو، اس لیے کہ دین میں نے دیا، میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے دیا، لیکن دین سنبھلے گا، اور جن کو سنبھالنے والے ہیں وہ اولیاء ہے، اور پنجتن پاک آل علی اور اولاد علی ہے۔ دین وہی ہے جو ان کے ذریعے سے ملے، اللہ کی تصدیق ہے۔ پھر کیا ہوا تحیات کے اندر میں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ارے عباد اللہ سے غیر اللہ ہے نا جی، اولیاء اکرام، صالحین، غیر اللہ نہیں۔ ارے پاگل، اہل اللہ میں غیر اللہ میں فرق نہیں آتا؟ ڈکشنری پڑھ، کسی اردو کے استاد کے پاس میں 2 زانے ادب طے کر کے تو پڑھ، کم از کم جہالت کا مظاہرہ کیوں کرتا ہے؟ اہل اللہ میں غیر اللہ میں فرق ہے نا جی، اہل اللہ اور غیر اللہ میں فرق نہیں ہے۔ غیر اللہ وہ جو اصل کو چھپائے، اصل سے جو کاٹے، وہ غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کا مطلب دشمن ہے نا، جو اس سے کاٹے۔ اور اہل اللہ کون ہے؟ اہل اللہ تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں کہ جن کی پہچان رب العالمین کرواتا ہے۔ اور بھی کیا کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اسی پر نہیں بلکہ سلامتی بھی کہاں پر ہو؟ وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین کے اوپر بھی فرما، تیرے محبوب پر بھی، تیرے محبوب کی آل پر بھی، اور صالحین اور اولیاء پر بھی۔ نماز میں تو تحیات میں صالحین پر، اولیاء پر، پنجتن پاک پر درود پڑھتا ہے، سلامتی بھیجتا ہے۔ باہر نکل کے بعد میں اولیاء کی چوکھٹ پر جانا شرک ہو جاتا ہے۔ پاگل کے بچے، دماغ کا علاج کرا آپ نے، ایمان کو صحیح سیکھ، ایمان کے جہاں ملتا ہے وہاں پر مسلک جماعتیں تیری زمین کے اوپر چلے گی، قبر کے اندر تیرا نہیں چلے گا۔ یہ تیری پیر پرستی، تیری مرید پرستی یہ نہیں چلے گی۔ اگر یہاں تو حق کو حاصل نہیں کیا، قبر میں کہہ دے گا میرا پیر، کون تیرا پیر زمین کے اوپر تھا، جا وہاں پر، یہاں پر نہیں۔ یہاں پر تو بتا کہ اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر میں میرے مصطفیٰ کی محبت لایا کہ نہیں لایا۔ کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آگی میرے بچوں؟ یہ میلاد کی محفلیں، رسم کی محفلیں مت بناؤ، بلکہ رات کے اندھیروں میں بیٹھا کرو آدھا گھنٹہ، اور سوچا کرو کہ وہ دولت جو سارے دین سے زیادہ اہم دولت ہے کون سی؟ کہ میرے آقا کی عظمت اور محبت جو ایمان کی اصل ہے، اگر وہی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ رہتے ہوئے وہ نہیں تھی تو خدا نے منافق بنا دیا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے اسلام کے فتوحات، اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت، اسلام کی حکومتیں ایران اور سلطنتیں بلاد تک پہنچی ہوئی تھی۔ یزید کے زمانے میں قسطنطنیہ فتح ہو رہا تھا۔ ساری خدمتوں کو خدا پاک نے صرف اور صرف میرے آقا اور اہل بیت کی عظمت کے نہ ہونے کی بنیاد پر مردود رکھ دیا ہے قیامت تک۔ اگر اتنی محبت ہے تو مشورہ دینا نا جی ان کو، الٹا مت بولو، لیکن ذرا زیادہ بولتے نا، اہل بیت کو نہیں ماننا، وہ محرم کی محفلیں نہیں کرنا، اور وہ یاد حسین کے جلسے نہیں منانا، وہ کیا ضرورت ہے، اس کے بجائے یہ کرو۔ امت بہت نیچے اترتی جا رہی ہے ان معاملات کے اندر میں، امت بہت نیچے اترتی جا رہی ہے۔ سرزمین عادل آباد اور مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آتا، میلاد النبی کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ آتا، تو ہم خود 25-28 سال پہلے کی تاریخ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایک دن میں 12 ربیع الاول کو 3 مسجدوں میں بیان کرتے تھے۔ یہ حافظ سمد صاحب کے پاس میں کرتے تھے، وہاں ایک ٹائم دیتے، کالج کالونی میں ایک ٹائم دیتے تھے، پنجشا کی مسجد میں ایک ٹائم، وہاں پر ایک ٹائم، کبھی بھکتا پور کی مسجد میں ایک ٹائم، رکشہ کالونی کی مسجد میں
तीन जगह। फिर क्या हो गया, उम्मत अब मीलाद नबी की मजलिसों से नीचे उतरी, उसके बदल पर क्या ला लिए कि सीरतुन नबी के जलसे। सीरतुन नबी के जलसे, सीरतुन नबी का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी की पूरी ताबेदारी का हुक्म अल्लाह ने दिया ही नहीं। नमाज ऐसी पढ़ो तुझे मुझे पढ़ता हुआ देखे, तो तू क्या सीरत बयान करेगा मेरे मुस्तफा की? क्या करेगा जी? करेगा जी सीरतुन नबी? ये कहां है? इश्क़ मुस्तफा के लिए मीलाद की महफिल कर, मीलाद की महफिलों से हटे, सीरत नबी पर आ गए। फिर अब इस मामले में और नीचे उतरे तो सीरतुन नबी के जलसों को खत्म करके इस्लाह माशरा पर आ गए, अजमत सहाबा पर आ गए, नीचे उतरते जा रहे हैं ना। अब उसके बाद में क्या नंबर आएगा? खुद को पुजवाएंगे कि मैं पीर हूं, मैं आलिम हूं और मैं हूं, मुझे मानो। दज्जालियत और फिरौनियत आ जाएगी। आ गया ना, मीलाद के मजलिस से तो खत्म हुई, उसके बदल में सीरतुन नबी के जलसे हुए। सीरतुन नबी के जलसे सरजमीन आदिलाबाद पर 25-27 साल पर कम से कम महीने में 15-18 जलसे तो हुआ करते थे, और वो भी उलमाए देवबंद के हुआ करते थे। होते थे कि नहीं होते थे? मौलाना मुस्तफा साहब आते थे, मौलाना सादिक साहब आते थे, और वो उलमा आते थे। इधर जलसा है सीरतुन नबी का, उधर से हम जाते थे बहुत ज़ौक़ और शौक़ के साथ में। लेकिन वो दिन भी देखने को मिल रहे हैं कि सीरतुन नबी के जलसों को खत्म कर दिया गया। ये फीड कौन दे रहा है? ये फीड और ये गंदा पानी कहां से आ रहा है? मीलाद के महफिलों को खत्म किया गया। हर घर में महफिल मीलाद होती थी। तुम्हारे आदिलाबाद की जामे मस्जिद के मौज़िन वो मीलाद एहतमाम के साथ में पढ़ा करते थे। तेरे के घर घर के अंदर मीलाद की महफिल। तुमको अगर कसम देकर पूछूं तो शायद तुम्हारे बाप दादाओं के अंदर भी ये मीलाद की महफिलों का घरों में एहतमाम होता था कि नहीं होता था? वो तो खत्म करा दिए थे। आखिर में आई थी ऑक्सीजन पर बात, मस्जिदों में महफिल मीलाद होती थी। मिलादुन नबी, आज 12 रबीउल अव्वल को मिलादुन नबी है, मिलादुन नबी है। इशा की नमाज होती, लोग कपड़े पहनते, सुरमा लगाते, इतर लगाते, और माशाअल्लाह पूरे मुसलमान जमा होकर मिलादुन नबी की शब का एहतमाम करते हैं। वो भी जालिम और दुश्मनों को देखा नहीं गया, वो भी खत्म करो। उसके बजाय क्या कार्ड लाया गया? सीरतुन नबी। अब सीरतुन नबी, क्योंकि मकसूद तो पूरा ईमान लूटना है, निस्बत को खत्म करना है, तो वहां पर खत्म नहीं हुए। फिर जो सीरतुन नबी के जलसे 18-20 होते थे आदिलाबाद में, क्यों नहीं हो रहे? हो रहे? तुम्हें तो नामों के साथ में कर दिया हो ना। टाटीगुड़े में होता था, पुतली बौली पर होता था, रिक्शा कालोड़ी में होता था, बड़के मेले में होता था, बुक्कलगुड़े में होता था, और रेलवे स्टेशन के पास में होता। क्या है? सीरतुन नबी के जलसे। सीरतुन नबी देखो, मस्जिदों के सामने इश्तिहारात लगे हुए रहते, जलसे सीरतुन नबी। अब फिर और ग्रेड नीचे उतर गया। बीपी उतर रही तो खतरे की चीज थी, लेकिन अब शुगर भी डाउन हो रही है। फिर तो क्या है? इंतजार करो वेंटिलेटर का, ऑक्सीजन का इंतजाम करो। सीरतुन नबी के जलसों को भी ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सके। अब सीरतुन नबी के जलसे को हटाकर इस्लाहे माशरा, तेरे बाप की जागीर है, इस्लाहे माशरा तेरे जिम्मे है। उम्मत जिनकी है वो जिम्मेदार है। तू तो अपनी इस्लाह कर। इस्लाह माशरे का जलसे में आता है 10,000 अगर नजराना दे न दे तो कितनी शिकायतें करेगा तू? ये है इस्लाह माशरा। बहुत नीचे उतरती जा रही है उम्मत हकीकत दीन के एतबार से। अब इसके बाद में क्या होगा? अब वो मिलादुन नबी के तो घरों से महफिलें खत्म, मस्जिदों से निजाम खत्म। उसके बाद में सीरतुन नबी को लाया गया उसके कार्ड बताने के लिए। अब सीरतुन नबी पे उम्मत जमी रही 12-15 साल के अंदर, फिर उसको भी हटा दिया गया। एक एक चीज हटाई जाती है ना। उसके बाद में फिर क्या हुआ? अब उसके बजाय अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा के जलसे। अच्छा, बड़ी मोहब्बत पैदा होगी सहाबा से। मेरे मुस्तफा नहीं तो सहाबा कहां से? अब अज़मत सहाबा गया तो अब सीरतुन नबी के बाद में अज़मत सहाबा का नंबर आया, अज़मत सहाबा चले गया। तो अब वहां पर भी क्योंकि साहबी कहेंगे, खुदा की कसम साहबा का सबसे बड़ा कमाल ये कि अमाल में कम ज्यादा साहबा मिल जाएंगे मरातिब और मुकाम में, लेकिन हर साहबी की पहचान ये कि नंबर 1 दर्जे पर मेरे मुस्तफा का गुलाम था वो, और इश्क़ मुस्तफा उसकी पहचान थी। इसलिए साहबा से भी इश्क़ मुस्तफा की पहचान होगी, इसलिए उसको भी बाकी नहीं रखे। अब उसको खत्म करो, बजाय उसके बड़ी आसानी के साथ में अब उसके बदल ला दो इस्लाह माशरा। अब माशरे की इस्लाह हो रही कि उतना बिगाड़ पैदा हो रहा है। माशरे की इस्लाह, माशरे की गुत्तेदारी। हाय हाय, सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाह माशरा के सबसे पहले अलंबरदार है। क्या फरमाया? यूं
یہ بات فرما دی تھی کہ میری نظروں کے سامنے میں جیتا رہوں اور میرے آقا کی امت ذرہ برابر، میرے آقا کی تابعداری اور میرے آقا کے زمانے مبارکہ کے اندر میں جو چیز ہوتی تھی اس میں کمی میں جیوں اور برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ہے نا اسلام معاشرہ کی بنیاد۔ اب یہ چیز آ گئی، اب اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو اللہ ہی حافظ ہے، اس کے بعد تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے میرے بچوں، اس کے بدل میں اپنی نسلوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اپنے گھروں میں محفل میلاد کا اہتمام کرو، اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں کرو، خانقاہوں سے اپنی نسبتوں کو جوڑو۔ ضروری نہیں ہے ایک خانقاہ تھوڑی ہے، خدا کا نظام ہے، خدا کے محبوب کا نظام ہے، مولا علی کا نظام ہے، پنجتن پاک کا نظام ہے۔ تمہارے اندر میں دل کی حق طلب پیدا ہوگی تو خدا کی قسم تم کو تمہاری سچی طلب پر حضرت خضر علیہ السلام کو لا کر تمہاری رہبری کو کھڑے کریں گے رب العالمین۔ کوئی ایک پیر، کوئی ایک نظام یہ نہیں ہے، بلکہ بے شمار اسباب ہے اس کے پاس میں، لیکن سچی طلب تمہارے اندر پیدا ہو۔ اس لیے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی جانچ اور اپنی پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے رات کے اندھیرے میں سوچیں گے نا کہ اصل دولت جو عشق مصطفیٰ کی ہے، اس کو اگر میں حاصل کیے بغیر قبر میں گیا، چاہے پیر نماز جنازہ پڑھائے، اولیاء مل کر کفن تجھے دے اور تیری قبر کے اندر میں سب کچھ عود اور عنبر سے بھر دے، لیکن زمین کے 3 فٹ کے نیچے تیری نسبت نہیں، تیری محبت کام آئے گی میرے مصطفیٰ کی۔ میں مسلمان تھا نہیں، مسلمان نہیں، کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں قبر کا صرف ایک سوال نقل کیا گیا ہے، باقی 2 سوالات نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر میں اس کا انکار نہیں کرتے ہم، لیکن ایک سوال نہیں تو پھر 2 سوال پوچھے جائیں گے۔ جو ایک سوال میں پاس ہو گیا، خدا کی قسم رب بھی کوئی سوال نہیں کرے گا اس سے۔ اس لیے میرے دوستوں، اس سوال کو حل کرنے کے لیے عشق مصطفیٰ کے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے۔ اس کا اظہار بھی ضروری ہے، وہ محبت کا اپنا جائزہ بھی ضروری ہے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو بھرپور توفیق عطا فرمائے۔